اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ ایک طرح کی گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض لہذا تم عورتوں سے حیض میں دور رہو ولا تقربوهن اور ان کے قریب نہ جاؤ حتی یطہرن حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ تو جب وہ خوب اچھی طرح سے پاک ہو لیں پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی یحب التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ویحب المتطہرین اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں فأتوا حرثکم تو اپنی کھیتی میں جاؤ انا شئتم جس طرح سے تم چاہو وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں یسألونک عن المحیض وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں ویسے حیض کا معنی حاضہ یحیض جس کا معنی ہوتا ہے بہنا کسی بھی چیز کا بہہ جانا تو یہاں پر عورتوں کو جو ہر ماہ خون ان کا عادت کے مطابق بہتا ہے اس کے لیے لفظ حیض استعمال کیا گیا ہے عادت کے مطابق ہو تو حیض اس سے ہٹ کر ہو تو پھر وہ بیماری ہے استحاضہ اس کو بولتے ہیں حیض کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے اسی طرح جماع کرنا میاں بیوی کے لیے شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے اس کا مسجد میں جانا عورت کا وہ بھی ناجائز ٹھہرتا ہے اور جو استحاضہ ہے وہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں عورت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں یہود ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ حیض کی حالت میں عورت گندی اور ناپاک ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے نہ اس کے ساتھ مل جل کر رہتے نہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے بالکل الگ تھلگ کر دیتے اس کو تو لوگوں نے
اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک طرح کی گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ خوب اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کر لیں، مطلب غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور بہت پاک رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا منع کر دیا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جائز اور درست ہے۔ اس سے لپٹنا، بوس و کنار کرنا، مباشرت یعنی جسم کے ساتھ جسم لگانا، یہ جائز ہے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، کھائے پیے آپ کے ساتھ، وہ روٹی پکا کے دے، بچے کو دودھ پلائے، سارا کچھ جائز ہے۔ حالت جنابت میں، حیض کی حالت میں اس کے لیے یہ کام کرنا جائز اور درست ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کیا یہ اصول اور قانون نہیں کہ عورت جب حائضہ ہو جائے تو وہ نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے لیکن مصحف کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو طاہر پاک کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے۔ اور حائضہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، حیض سے پاک ہونے کے بعد جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، خوب اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، مطلب غسل کر لیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ طاہر نہیں، اس لیے کہا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ۔ اسی طرح جنبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کر لو۔ تو حائضہ اور جنبی مرد یا عورت یہ طاہر نہیں، اس لیے یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اللہ یمس القرآن الا طاہر، ہاں تلاوت کرنا، پڑھنا، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ کتاب اللہ قرآن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، انزلنا الیکم ذکرا، ذکر اللہ نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک مقامات پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قرار دیا ہے۔ انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ منع نہیں، ہاں مصحف کو چھونا یہ منع ہے اس کے لیے۔ اسی طرح مسجد میں داخل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، حائضہ عورتیں نماز والی جگہ سے الگ رہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ خاص کر دی گئی ہے، مختص کی گئی ہے، اس سے وہ الگ رہیں۔ اس لیے
مسجد میں داخل نہیں ہوگی، حائضہ اور جنبی مسجد میں داخل نہ ہو۔ تو یہودی اور عیسائی وہ قرآن کو نہیں پڑھتے جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں، ہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں کسی اور طریقے سے، یعنی قرآن مجید میں سے وہ نقص اور عیب تلاش کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، یا اس سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ اہل ایمان کا قرآن کی تلاوت کرنا کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، یہود و نصارہ کا کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہود تو بالکل ہی حائضہ کو الگ تھلگ کر دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، نکاح یعنی جماع کے سوا باقی سب کچھ کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یباشرونی وانا حائض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی، حیض کی حالت میں بھی آپ مباشرت کرتے۔ مباشرت یعنی الصاق البشارہ مع البشارہ، جسم کو جسم کے ساتھ لگانا۔ فرماتے ہیں یأمرنی فأتذر، آپ مجھے حکم دیتے میں ایزار باندھ لیتی، پھر اس کے بعد آپ مباشرت کرتے۔ ایزار شلوار تہمد، نیچے باندھا جانے والا کوئی بھی کپڑا اس کو ایزار کہتے ہیں، ایزار باندھ دیتی، آپ مباشرت کرتے۔ پوچھا گیا کہ حیض کی حالت میں ہمارے لیے عورت سے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا ما فوق الازار، ادار سے اوپر اوپر سب حلال ہے۔ تو دین اسلام نے اس کی مکمل رخصت اور اجازت دی ہے۔ اور کب یہ پابندی جماع کرنے کی ختم ہوگی؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ غسل کر لیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، حیض ان کا ختم ہو جائے، اس وقت تک ان کے قریب نہیں جانا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، خوب اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ غسل کے بعد جماع کرنے کی رخصت اور اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حیض منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، رک جائے، لیکن عورت نے ابھی غسل نہیں کیا حیض سے، تو مرد اس کے قریب جماع کے لیے نہ جائے، جماع نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کا ایک خاص جگہ سے، جہاں سے اولاد ہونے کی امید اور توقع ہے، باقی سب جگہ ممنوع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب وہ غسل کر لے تو پھر جماع کرنا فرض ہو گیا۔ لفظ تو ادھر حکم کا ہی ہے نا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اصل میں اصول اور قانون یہ ہے کہ جب کسی کام سے منع کرنے کے بعد امر کا صیغہ آتا ہے تو وہ اجازت کے لیے ہوتا ہے، فرضیت کے لیے نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں، وہ کام فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حکم اسی کام سے منع کرنے کے بعد ہو پھر وہ کام فرض نہیں ہوتا۔ جیسے حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ احرام کھولنے کے بعد اب حاجی کے لیے شکار کرنا بھی فرض ہو گیا، نہیں،
مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو اب اجازت ہے، اب کر سکتے ہو۔ ایسے ہی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کے بعد دکانیں کھولنی اور کاروبار کرنا فرض ہو گیا ہے، نہیں، پہلے منع کیا، بازار البیع، تجارت چھوڑ دو، اور پھر کہا جب جمعہ پڑھ لو، نماز پوری ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ ایک کام سے منع کرنے کے بعد پھر اسی کام کا اگر حکم آئے تو وہ حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے، فرضیت کے لیے نہیں ہوتا۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِینَارٍ، 1 یا آدھا دینار صدقہ ادا کرے۔ تو یہ کفارہ ہے حالت حیض میں جماع کرنے کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب اگلی آیت میں اس کی قدر وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَکُم، تو اپنی کھیتی میں آؤ، اَنَّا شِئْتُم، جہاں سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور اپنی جانوں کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیویوں کو اہل ایمان کے لیے ان کی کھیتیاں قرار دیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جیسے تمہارا جی چاہتا ہے جاؤ، طریقہ کار کی کوئی پابندی نہیں۔ 2 حکم ہو گئے اور دونوں کو ملا کے مسئلہ واضح ہو گیا۔ ایک تو کہا ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے جاؤ، اور دوسرا کہا فَأْتُوا حَرْثَکُم، اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی، اولاد کی امید ہو۔ تو یہ جو جاہلوں والے اور یہود و نصارہ والے طریقہ کار لوگ اختیار کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد ناجائز ٹھہرتے ہیں۔ وہ لوگ آج کل الٹے سیدھے کام وہ دیکھتے ہیں گندی فلموں میں، اور پھر ویسے ہی گند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اورل سیکس اور اینل سیکس کا جو یہ ایک وبال ہے مسلمانوں پر مسلط مختلف بیماریوں کی شکل میں، یہ سارا ادھر سے ہی آیا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان آدمی کو جو عقل اور شعور دیا ہے، اس سے ہی بندہ اگر کام لے تو اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حائضہ کے ساتھ جماع کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پخانے کے راستے میں جماع کرے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت سے بری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ملعون من اتى امرأته فی دبرها، جو اینل سیکس کرتا ہے، عورت سے اس کے پخانے کے راستے میں جماع کرتا ہے، وہ آدمی ملعون ہے۔
لعنت کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ اچھا، کچھ ہمارے بیچارے ڈھیلے ڈالے اور سیدھے علماء کرام اورل سیکس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے ممانعت کہیں نہیں آئی، منع نہیں ہے کہیں پہ، لہذا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، آپ اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں، لیکن اس کی حرمت پر واضح ترین بے شمار بنائے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا فی سماخ واحد، طریقہ کار جو مرضی اپنا لو، لیکن فی سماخ واحد، سوراخ ایک ہی ہے تمہارے لیے۔ واضح الفاظ ہیں، سیدھے صاف ستھرے، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے دور رہ۔ تو گندی چیز کو منہ لگانا اپنے آپ ہی ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے ان اللہ کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض سفساطہا، اللہ تعالیٰ معالی عمدہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے کیونکہ باعزت ہے، وہ عزت اور اخلاق عالیہ کو پسند کرتا ہے، اور گھٹیا عادتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ضرر رساں HPV وائرس کا سبب ہے اورل سیکس۔ HPV وائرس وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر BBC والوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ رپورٹ نشر کی ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو یعنی کہ میڈیکل کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ویب سائٹس پر یہ جدید ریسرچ جو ہے وہ ساری شائع کی ہے کہ اورل سیکس کے نتیجے میں یہ سارا گند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے البر حسن الخلوق، نیکی ہے اچھا اخلاق، والاثم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، وکرہتا یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ جس کے بارے میں آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، وہ گناہ والا کام ہے۔ نیکی وہ ہے جس میں انشراح صدر ہو، اور پھر شک و شبہات سے بچنے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ تو جو آدمی شبہات سے بچ جاتا ہے تو وہ اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لیتا ہے، اور جو شبہات میں واقع ہوتا ہے واقع فی حرام، وہ حرام کاری میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو مشتبہ کام سے بھی بچنے کا حکم ہے، مشتبہ کام بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے آ کے سوال کیا، اصل میں ہوا یہ کہ قریش جو تھے مکہ کے رہنے والے، یہ اپنی بیویوں سے بہت کھل کر جمع کرتے، اور جو انصار تھے یہ چونکہ مدینے میں رہنے والے تھے، اور مدینے میں یہودی یہ عالم تھے اور دیندار تھے، تو ان سے یہ بہت کچھ لوگ سیکھتے۔ وہ صرف ایک ہی طریقے سے جمع کیا کرتے، ایک ہی پوزیشن کہ مرد عورت کے اوپر ہو بس۔ اب ایک مہاجر کا نکاح ہو گیا انصاری عورت سے، اب ان کے درمیان لڑائی چل گئی کہ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے جو تم اپناتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ،
کہ جیسے تمہارا جی چاہتا ہے عورتوں سے جمع کرو، قائمات مقبلات مدبرات مستلقیات، چت لٹا کر، کھڑا کر کے، بیٹھ کے، جیسے مرضی، لیکن اذا کان ذلک فی موضع الولد، اولاد والی جگہ، بس باقی نہیں، تو دائیں بائیں اور ادھر ادھر سب نہ جائے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، حرث کھیتی میں جانا ہے اور کہیں نہیں۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے جانوں کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے۔ اب دیکھیں، جنسی امور کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ باتیں کہی، قدموا لانفسکم، نیکی کرنی ہے، اس حالت میں بھی، شہوت میں بھی گناہ نہیں کرنا، نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجنے۔ مسلمان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے جماع مباشرت کرے، اس کو اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے پھر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے، اگر وہ یہی کام حرام طریقے سے کرے تو پھر اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ حرام طریقے سے کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا تو حلال ذریعے کو اپنائے گا تو ثواب ہوگا۔ وقدموا لانفسکم، نیک اعمال کرو، اور کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی دھمکی ہے کہ یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کون سا منہ لے کے رب کے سامنے جانا ہے، فیصلہ کر لو، سوچ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ساتھ ہی کہہ دیا مومنوں کو خوشخبری دے دو، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، احکام کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔